اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کئی دن اور اوقات اور جگہیں مخصوص کی ہیں تاکہ لوگ ان اوقات میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان جگہوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کا قرب حاصل کریں، اپنے درجات کو بلند کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ لیکن ان دنوں کی تخصیص، راتوں کی تخصیص، کسی مہینے کی تخصیص، کسی وقت کی تخصیص، کسی جگہ کی تخصیص، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ، فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینہ یہ بڑا بابرکت ہے، بڑا فضیلت والا ہے، اس میں فلاں فلاں عبادت وہ کرنی چاہیے۔ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کے ذریعے۔ تو آدمی کو شوق ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا، لیکن اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے۔ تو آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو عمل کیا جائے گا، جو عبادت کی جائے گی، جو ذکر کیا جائے گا، جو روزہ رکھا جائے گا، جو نوافل ادا کیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی عبادت کریں گے تو وہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے، میں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے دونوں مطلب بن سکتے ہیں، یعنی جو ہم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو طریقہ نہیں بتایا وہ خود بخود اس کو اختیار کرتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، باعث اجر و ثواب ہے، جب وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اخلاص پر مبنی ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ نیت کا خالص ہونا، یعنی ریاکاری سے پاک ہو،
دکھلاوے سے پاک ہو، شہرت ناموری سے پاک ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ نیت میں ہو، یہ خلوص نیت پہلی چیز۔ اور پھر اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، آپ کی احادیث اور فرامین کے مطابق کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلا جائے، تو پھر وہ عمل جو ہے باعث اجر و ثواب بنتا ہے۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہو وہ بھی رائے گاہ جاتا ہے، اور جو سنت سے ثابت نہ ہو، سنت کے خلاف ہو، اس کا بھی آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ان دونوں چیزوں کا بیک وقت خیال رکھنا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتے ہو، تو پھر میری پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو، میری سنت کو دیکھ دیکھ کر سارے اعمال بجا لاؤ۔ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کو تمہارا عمل پسند آ جائے گا۔ تو دونوں چیزیں اس آیت کے اندر بیان کر دی کہ اللہ کی محبت یہ اصل مقصد ہو، نیت ہو، اور پھر اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، یہ بھی ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھا۔ اپنی مرضی اس کی گنجائش نہیں، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو بہت سی عبادات وہ ایک وقت میں اس کی اجازت ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں اس کی ممانعت ہوتی ہے، وہی عبادت ہے۔ نماز ہی دیکھ لے، کتنی اہم عبادت ہے، نفل ادا کرنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، قیام کرنا، تسبیح پڑھنا، سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، نوافل کی شکل میں، فرائض کی شکل میں، کتنا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن یہ بھی بعض اوقات منع ہے، روک دیا گیا۔ فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج عین سر پر ہو، زوال کا وقت ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو فرمایا کہ کسی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اپنی مرضی وہ نہیں چلتی، شریعت کو دیکھا جاتا ہے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس وقت میں اگر پڑھیں گے نافرمانی ہوگی، نافرمانی ہوگی، اور اگر کسی کو روکیں تو وہ کہے آپ مجھے نماز سے روک رہے ہیں، نوافل سے روک رہے ہیں، عبادت سے روک رہے ہیں، تو ہم اس کو نماز سے نہیں روکتے، عبادت سے نہیں روکتے، نوافل سے نہیں روکتے، اس کو سنت کی مخالفت سے روکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، 70 سال کی مسافت، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں رکھا جائے، 70 سال کی مسافت، آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی روزہ اگر عید کے دن رکھیں تو منع ہے، ممانعت ہے۔ عید الفطر کے دن رکھیں، عید الاضحیٰ کے دن رکھیں، قربانی کے دنوں میں رکھیں، یہ منع ہے۔ اور اسی طرح اگر مسلسل رکھیں، پیدر پہ رکھیں، ایک روزے کی افطاری کے بغیر، سحری کے بغیر،
دوسرا روزہ ساتھ شامل کر لیں، جسے وصال کے روزے کہتے ہیں، ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا کر رکھنا، اس کی ممانت ہے۔ تو شریعت نے ہر ایک چیز کی حد بیان کر دی ہے، اس کی مقدار بیان کر دی ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے علم حاصل کر دیکھے کہ کہاں پر کتنی عبادت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کا اصول بھی یہ ہے، دنیا کے اندر بھی یہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، نظام ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو شریعت کے اندر بھی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، پابندیاں ہیں، اس کے مطابق وہ آدمی چلے، عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ تو اصل کامیابی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں نے زیادہ محنت کی ہے، زیادہ عمل کیا ہے، زیادہ وقت لگایا ہے، نہیں، یہ دیکھے کہ میں نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ اصل کامیابی، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو اور سنت کے مطابق ہو، جتنے عمل کی اجازت ہے اتنا ہی کیا جائے تو وہی انشاءاللہ خیر و برکت والا ہو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کا وہ عبادت کا جو معمول ہے وہ کیا ہے، رات کی عبادت، تہجد، اس کے حوالے سے، دن کے روزوں کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، تو آپ کی ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم اس لیے آئے تھے، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا، ان صحابہ کرام کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، رات کا کچھ حصہ تہجد پڑھتے ہیں، نفل نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور کچھ حصہ آرام کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ روزہ رکھتے ہیں نفلی، اور بعض اوقات نگاہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے ہی آپ کے سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، آپ اس سے بھی تھوڑی عبادت کر لیں تو پھر بھی خیر ہے، زیادہ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک سوچی، بظاہر کوئی اس میں غلطی نہیں محسوس ہو رہی، اچھی سوچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد روزے میں ناگا نہیں کروں۔ کتنا بڑا ارادہ ہے، کتنا عزم ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا آج کے بعد رات کو نیند ختم، سونا بند، ساری رات عبادت اس میں گزارنی۔ اور تیسرے نے کہا یہ گھریلو زندگی، بیوی بچوں والی زندگی، اس کے بھی وجہ سے آدمی بہت پیچھے رہ جاتا ہے عبادات میں، اس سے الگ تھلگ تنہائی، انفرادیت، تفرد، تجرد، اس کی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی کسی کو کھلانے کی فکر نہ ہوگی، نہ کسی کو رہائش دینے کی فکر ہوگی، جہاں دل چاہے گا دین کی خدمت کے لیے سفر پر نکل جایا کروں گا، جہاد کے لیے وہ جنگیں لڑوں گا، جدھر دل چاہا وہ رات کو ٹھہر لیا، جدھر دل چاہا دن کو چلے گئے، کوئی فکر نہیں ہو۔ تو بظاہر تو بڑے اچھے جذبات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح وہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، آپ نے فوراً بندہ بھیجا ان کے پیچھے، فوراً بندہ بھیجا، ان کو بلایا، ان کو پوچھا کہ تم نے اس طرح کی وہ باتوں کا اظہار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے
سمجھا ہوگا ہمیں شاباش ملے گی کہ بہت تم نے اچھے جذبات کا اعلان کیا، اظہار کیا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی خیر ہے، ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ آپ سخت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم زیادہ ڈرتے ہو، اس لیے عبادت زیادہ کرنا چاہتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں زیادہ علم ہے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مجھے ہے کہ اس کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی کتنی عبادت کرنا ہے۔ تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مجھے بتا دیا ہے کتنا کس طرح چلنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ناگا بھی کرتا ہوں، اور شادیاں بھی کی ہوئی، ساری ذمہ داریاں نبھاتا ہوں۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اندر ہے۔ سب سے زیادہ علم معرفت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے ہے۔ تو اسی راستے پر چلو گے تو نجات ملے گی، کامیابی ہوگی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی راستہ نکالا، شارٹ کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ بھٹک جائے گا۔ میں میری سنت کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اس سے جو بے رغبتی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ اسلام کی تعلیم پر نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے جتنا ضروری تھا اتنا بتا دیا۔ اس سے آگے بڑھو گے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے اور اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ آہستہ آہستہ پھر تھوڑے سے بھی رہ جاؤ گے، چلے جاؤ، تھوڑا بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ راہب جو عیسائیوں کے ہیں، تارک دنیا، وہ یہی نتیجہ نکلا۔ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، دنیا کو چھوڑ کر خالص دین کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کیا، تو سب سے زیادہ اپنی قوم کے وہ مجرم، گناہگار، خرابیاں والے وہ نکلے، اور جو عبادت تھوڑی بہت عام لوگ کرتے اس سے بھی چلے گئے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے حد کو کراس کرنے کا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ، عبادت، تہجد، نوافل، ذکر اذکار، تلاوت، ساری عبادات یہ ہمیں شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ 15 شعبان کی رات کو بہت زیادہ وہ عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور اگلے دن کو روزے کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یعنی جس کی پہلے روٹین ہے روزے رکھنے کی، ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، 10 روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 ایام میں 20 کا روزہ رکھتا ہے، جس کی پہلے روٹین ہے سارا سال، وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن سارا سال کبھی خیال ہی نہیں ہے روزے کا، اور اسپیشل اس مہینے کی کسی تاریخ کو خاص کر لے، تو میں کہ اس کی اجازت ہے۔ بلکہ آپ نے رمضان سے ایک دن پہلے بھی 29 شعبان یا 30 شعبان اس کا روزہ رکھنے سے خاص طور پر منع فرمایا۔
ہم فرمایا جس کی پہلے روٹین ہے مہینے کے آخری تاریخ کو مثال کے طور پر ہر کسی آدمی نے عادت بنائی ہے کہ ہر مہینے کے آخری تاریخ کے 2-3 دن میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے روٹین نہیں ہے۔ اب رمضان کی وجہ سے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال میں اپنی عادت بنانے کے لیے چلو 1-2 روزہ پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، یا شک والا دن ہے 29 تاریخ ہے، چاند نظر آیا پتہ نہیں آیا، اگلے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر رمضان کا ہوا تو چلو رمضان کا بن جائے گا، نہ ہوا تو نفلی بن جائے گا، میں کہ اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعبان کے حوالے سے، 15 شعبان کے حوالے سے، شعبان کے آخر کے حوالے سے روزہ رکھنے کی آپ کی یہ تعلیم موجود ہے۔ تو خاص طور پر اس رات کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر پختہ معاملہ، تقدیر کا معاملہ، دنیا کے فیصلے یہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کی وضاحت میں، تفسیر میں 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا بھی میں کہ اس رات میں نازل ہوا، حالانکہ قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کے اندر ہے۔ رمضان کے مہینے کا نام ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ قدر کے اندر فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر کی رات۔ تو یہاں پر مبارک رات سے 15 شعبان مراد لینا یہ درست نہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور رمضان کی لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں اس رات میں نازل ہوا ہے، اور اس آیت میں بھی وہی رات مراد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ یہ بابرکت رات 15 شعبان کی نہیں ہے، یہ رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں وضاحت کی کہ کون سی رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہاں پر ایک رات کو مخصوص کر لیا کہ یہ رات جو ہے یہ برکت والی ہے، اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تقدیروں کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، سب مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کی راتیں یہ قیام کی راتیں ہیں، اور طاق راتیں یہ لیلۃ القدر والی راتیں ہیں، قرآن کے نزول والی راتیں ہیں، تو ان کے اندر جتنا بھی آدمی وہ عبادت کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکے، وہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی اختلافی باتوں میں پڑھ کر خام خواہ دوسرے ایسے اختلافی دنوں میں، راتوں میں آدمی وہ تہجد کا اہتمام کرے اور روزے کا اہتمام کرے، یہ مناسب نہیں۔ ایسے تہجد آدمی ہر رات پڑھ سکتا ہے، کسی رات منع نہیں ہے، لیکن پہلے اگر روٹین ہو تو پھر ہے نا، روزانہ اٹھتا ہو یا ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہو تو پھر تو سوموار کو روزہ رکھ سکتا ہے، جس مہینے مرضی رکھے۔ روزانہ اٹھتا ہو تو اس رات بھی اٹھ سکتا ہے، تہجد پڑھے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پہلے کبھی کچھ نہیں، نہ روزہ رکھا، نہ نفل پڑھے، نہ تہجد پڑھی، اور اس رات کو خاص کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فضیلت والی رات، مبارک والی رات، قدر والی رات، فیصلوں والی رات یہ لیلۃ القدر ہے، رمضان کی آخری عشر کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔